تو اس طرح کے اجتماعات یہ ایک پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں، ایک میسج دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف کو چینج کریں، اپنی لائف کو بدل ڈالیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں تو بس چائے کی فکر ہوتی ہے، ایک کپ چائے پلا دو، تھوڑا سا ناشتہ کر لو، دفتر بھاگتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی آفس، چلو جی سارا دن کھپ کھپ کے آگے جناب، پھر جناب جلدی لائیں جی، سر میں درد ہو رہی ہے، بڑا تھک گیا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی دیکھا ٹی وی دیکھا جناب، فیس بک پہ آئے، اس پہ آئے، اس پہ، پھر سو گئے، پھر اٹھا، ایک بالکل کولو کی جانور کی طرح بالکل جو بیل ہوتا ہے، ہماری لائف بالکل پیک ہو چکی، اس میں کوئی لذت نہیں نیکی کی، اس میں کوئی سکون نہیں آ رہا میرے پیارے، اس میں کوئی لائف سٹائل نہیں ہے۔ یقین کریں مومن کا لائف سٹائل بڑا پیارا ہے، آنکھ بند کرتا ہے تو رب کے نام پہ کرتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو رب کے نام سے کھولتا ہے۔ صبح کتنا پاکیزہ ہے، وضو کر کے نماز پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، ہلکے پھلکے ہو جائیں، سارا دن رحمتوں کو لوٹتے رہیں۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ بہت سارے جوان مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں اس نیت سے بات کر رہا ہوں کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، نماز کو مت قضا ہونے دیں۔ نبی پاک جن کی محبت کی باتیں سنی کیا فرماتے ہیں؟ جو علت قرۃ عینی بالصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی، جب امتی نماز پڑھے میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں میں سکون طاری ہوتا ہے، امتی نماز چھوڑ دے میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم ایسے امتی رہ گئے کہ آقا کی آنکھوں میں تکلیف ہو؟ ہماری وجہ سے معاذ اللہ حی علی الصلاۃ کون نہیں سنتا، حی علی الفلاح کون نہیں سنتا، الصلاۃ خیر من النوم سب سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کو مبارک ہو۔ یاد رکھیں ایک نماز جو قضا ہو گئی، اب ساری زندگی لوٹ کر نہیں ملے گی، دوبارہ آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی۔ کتنا خوش بخت ہے جس کی زندگی میں نماز قضا نہ ہو، کتنا خوش بخت ہے جو اللہ کے کلام سے دن کا آغاز کرتا ہو، کتنا خوش بخت ہے کہ جس کی صحبت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہوں، کتنا خوش بخت ہے جس سے لوگ دیکھ کر نیک بن جاتے ہوں، کتنا خوش بخت ہے کہ جس کو لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہوں، کتنا خوش بخت ہے کہ جس کے پاس لوگ آنا چاہتے ہوں، اس سے ملنا چاہتے ہوں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہوں۔ ہم ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ لوگ ہماری صحبت سے فائدہ اٹھائیں؟ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑا بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، کتنا ہی بدکار بندہ ہو جب اچھوں کے ساتھ لگتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو خالی میدانوں میں نہیں آتی، خالی پھولوں پر نہیں گرتی، خالی گارڈن پر نہیں آتی، بلکہ یہ مٹی کو بھی دھو کے صاف کر دیتی ہے، یہ نالیوں کو بھی ایک دفعہ چمکا دیتی ہے، غلاظت کو بھی بہا دیتی ہے۔ ایسے جب آپ نیکوں کے پاس آئیں گے، جب ان پر رب کی رحمت کی برسات ہوگی، اس کے 4 چھینٹے ہم پر پڑ گئے، ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اور برے کی صحبت میں آئیں گے تو کتنے نیک ہوں گے، اس کا زہر اثر کرے گا، اس کی صحبت غالب آئے گی۔ کیوں؟ برائی انسان پر غالب آ سکتی ہے میرے پیارے اسلامی۔ جیسے فرمایا کہ آپ لوہار کی دکان پر جائیں، سفید کپڑے پہنے ہو جتنے مرضی سمیٹ لیں، جب وہ دھوکنی چلائے گا اور اس سے چنگاریاں نکلیں گی تو آپ کے کپڑے پہ داغ پڑنا ہی پڑنا ہے، آپ جتنا مرضی سیف کر لیں پڑنا ہی پڑنا ہے۔ ایسے اگر 4 شرابی بیٹھے ہوں، بیچ میں ایک نمازی بیٹھ دے، گزرنے والا 5 کو شرابی اکاؤنٹ کرے گا، ایک نمازی کو خالی نمازی نہیں کہے گا۔ صحبت انسان کی پہچان ہوتی ہے، اچھوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، نیکوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ارشد بھائی کی مثال لیتا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی، میں نے چھوٹی عمر سے دیکھا ماشاءاللہ، چہرے پر داڑھی، امامہ شریف، پی ایف میں جاب کرتے تھے، نیکیوں بھری زندگی گزارتے تھے۔ آج ان کی برسی بھی ہم منا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بھری جوانی میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، لیکن مرنا تو سب نے ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن جب ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے دیکھی، اس بات پہ خوشی تھی کہ ماشاءاللہ محسوس ہوتا تھا کہ مرنے والا بے اطمینانی نہیں، اطمینان کی کیفیت میں، چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ چہرے پر سنت رسول لے کر کے قبر میں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے تھے، ساری زندگی جناب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، آقا پر درود پاک پڑھتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی لائف اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ان کو نیکی کے کام کرتے ہوئے ہم پاتے تھے۔ اب جب یہ قبر میں گے تو انشاءاللہ رسوائی نہیں ہوگی، کیونکہ لائف ہی اس کام پہ نکل گئی۔ اور ایک بندہ کہتا ہے دیکھیں گے، سوچیں گے، مدینے سے داڑھی رکھوں گا جناب، جمعے سے نماز شروع ہوگا۔ بھئی نماز تو بالغ ہوتے فرض ہوگی، جمعے سے تھوڑی فرض ہے۔ ہیلا بہانہ بندے کے آگے تو چل جائے گا، رب کی بارگاہ میں کہہ کے ہم نہیں نکل پائیں گے کہ اللہ میں نے جمعے کی نیت کی تھی، نماز تو فرض تھی، جواب دینا پڑے گا۔ تو اے عاشقان رسول، پلیز آپ اور میں اپنی لائف چینج کریں، اپنے بچوں کو بھی نا آپ تھوڑا مائنڈ چینج کریں۔ اس کو جناب میں یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بناؤں گا۔ بنانا ہی ہے نا اپنے بچے کو،
بہترین زبردست قسم کا عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، کم از کم قبر پر فاتحہ پڑھنے تو آئے گا، آپ کو غسل تو دے گا، کیونکہ جس درد کے ساتھ بیٹا غسل دے سکتا ہے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ اسلام پسند کرتا ہے، لائق کرتا ہے کہ باپ مرے تو بیٹا غسل دے۔ وجہ یہی ہے کہ بیٹا رو رو کے غسل دے گا، باپ کے احسان یاد آئیں گے، اس کا رونا اس کے باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، دعائیں کرے گا دل سے۔ اب بیٹا ایسا ہے جناب بری صحبت میں چلا گیا، ابا جی مرے ہوئے اور وہ ڈھونڈ رہے میں کیا کروں، ٹھیک ہے غسل بلا سکتے ہیں، شرم درست ہے، لیکن نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے اور نہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے، سب سے پہلے قبر سے بھاگ کے نکل جاتا ہے جناب، کیونکہ تربیت نہیں کی، ٹریننگ نہیں کی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنی آخرت سوچتے ہیں کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کیا خالی پیسہ کما کے دے گی، بڑے عہدے پر رہ کر جو میرا نام روشن کرے گی، میری قبر میں کام آئے گی۔ اصل تو قبر میں کام آنا ہے کہ پیچھے فاتحہ پڑھیں، درود پڑھیں، قبر پہ آئیں، اصالہ ثواب کریں۔ ان کا مائنڈ ہو کہ میرے ابو جی پیسے چھوڑ کر گئے، میں نے اصالہ ثواب کے لیے مسجد قائم کرنی ہے، میں نے مدرسہ بنا کر دینا ہے، ورنہ وہ فلموں ڈراموں میں خرچ کریں گے اور ابا جی کو بھی قبر میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ اپنے کیریئر کا سوچیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے کیریئر کا سوچیں میرے پیارے جوانوں، اپنی آخرت کو سب سے پہلے سیٹ کریں۔ دنیا کی زندگی بہت جلد میری بھی ختم ہو جانی ہے، آپ کی بھی ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی، لا محدود، جس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ عقل مند کون؟ جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی تیاری کرے، جتنا عرصہ قبر میں حشر میں گزارنا اتنی اس کی تیاری کرے۔ تو اللہ پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔